پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور پاکستان کی سیاست میں ایک بہادر آواز اعتزاز احسن کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت، اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو نے آج بڑی انہونی کر دی اور عمران خان کو مقتدر حلقوں اور طاقتور لوگوں کا فیورٹ قرار دے دیا، جبکہ کپتان کا خوف امپورٹڈ حکومت کے سر چڑھ کر بول رہا ہے اور خواجہ آصف نے اسٹیبلشمنٹ سے مدد کی بھیک مانگ لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت ایک جانب تو مقتدر حلقوں کے ساتھ پاکستان کے طاقتور ترین یا پھر جہاں پر اصل میں پاکستان میں پاور لائے کرتی ہے ان حلقوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور مذاکرات کی بازگشت ہے، تو وہیں دوسری جانب شیخ رشید صاحب جو کہ بڑے ویل انفارمڈ سیاستدان ہیں، اگر مقتدر حلقوں کی بات کی جائے یا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہی دیکھ لیا جائے تو انہوں نے بھی یہ بات کر دی ہوئی ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ کے بعد اب ملک مثبت سمت میں جائے گا اور ملک کے حالات میں بہتری آئے گی۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ امپورٹڈ سرکار کی سانسیں پھولنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک جانب تو اعظم سواتی کو اس وقت جس طرح نشان عبرت بنایا گیا، پھر اعتزاز احسن کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ایکشن لینا چاہ رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور اعتزاز احسن جو کہ ایک باغی قسم کے شخص ہیں اور ایک ایسے رہنما ہیں اعتزاز احسن صاحب جو کہ بالکل بھی آپ کو پتہ ہے کہ کسی کا نہیں دیکھتے، اپنی پارٹی انہیں غلط لگے تو وہ غلط بول دیتے ہیں، اور انہوں نے ریسنٹلی آبویسلی سپہ سالار کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پھر اس سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ڈٹے رہے۔ تو اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں۔ ایک جانب تو میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رانا ثناء اللہ ہو جائے، یہ پوری کی پوری امپورٹڈ سرکار ہو جائے، یہ سب کے سب عمران خان کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت یہ بات چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت ایٹ اینی کاسٹ اس وقت کیا ہو کہ عمران خان جو ہیں وہ کسی بھی صورت اس وقت لانگ مارچ کر لیں، فوری اشتعال ہو، خانہ جنگی، اور یہ ساری سچویشن کسے سوٹ کرتی ہے؟ پاکستان کے تو خلاف جا سکتا ہے یہ معاملہ، نظام لپیٹا جا سکتا ہے، بہت سے خطرات اس وقت منڈلا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ امپورٹڈ سرکار کے حق میں اب آپ قادر پٹیل پیپلز پارٹی کے رہنما اور وفاقی وزیر ہیں، فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے یہ فیصلہ رانا ثناء اللہ کریں گے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کا آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کسی بھی صورت ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے، البتہ انہوں نے بیچ میں کوشش کی ایسی سٹیٹمنٹس دینے کی جس سے پولیٹیکل ڈسکشن یا سیاسی مذاکرات کا سلسلہ چلے، بلکہ ساری سٹیٹمنٹس اس جانب ایک اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں، یہ نہیں چاہتے کہ حالات ٹھیک ہوں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات خرابی کی جانب جائیں۔ اور ایک بیان کے اندر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ پھر کہتا ہوں عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آصف زرداری کریں گے، لہٰذا وہ آصف زرداری کے خلاف بیان بازی میں احتیاط کریں، ممکن ہے یوٹن خان کو ان سے معافی کی درخواست کرنا پڑے۔ یعنی یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ دھمکیاں بھی دے رہی ہیں بھئی، دوسری جانب یہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک جیالے نے شکست دی، یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ تمام تر چیزیں۔ لیکن اس سب کے اندر اگر وزیر دفاع خواجہ آصف کی بات کی جائے تو انہوں نے بڑی اہم ترین باتیں کی ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اداروں کو ریاست کو درپیش خطرے سے فوری نمٹنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس میں سلامتی کے معاملات کا فوری اور مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ سوات میں 11-12 سال کے وقفے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بلوچستان میں دہائیوں سے عسکریت پسندی چل رہی ہے۔ اس سب کے اندر انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہیں اور کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے بعد وزیر دفاع نے، اور یہ سٹیٹمنٹ ایک اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے، غالباً یہ مقتدر حلقوں کو کوئی مس کال ہے اور عمران خان کا خوف جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ فوج، عدلیہ، سیاستدان سب سے غلطیاں ہوئیں اور سب اداروں کو ریاست کو درپیش خطرات سے فوری نپٹنا چاہیے، یعنی سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئیں، عدلیہ سے بھی، چلیں فوج سے بھی ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کے اندر عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کا اقتدار آئینی طریقے سے ختم
ختم ہوا وہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اقتدار کی جنگ بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے اور توجہ قوم اور ریاست کے مسائل پر ہونی چاہیے، تو یہی اگر آپ اپریل میں کرتے، اقتدار کی جنگ بعد میں لڑ لیتے اور اپنی سیاست بھی ہمیشہ کے لیے ختم نہ کرتے، الٹا کلے چلے وہ آپ کے گلے پڑ گئی اور آپ بھی اگر ملکی مسائل کی بات کر لیتے تو یہ آپ کے زبان سے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اب یہاں پر بلاول بھٹو نے بھی ایک انہونی کیا، اور بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان پہلے بھی سلیکٹڈ تھا اور عمران خان اب دوبارہ سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بھی ظاہری بات ہے ان بیک ڈور روابط کی جانب اشارہ ہے اور ان کی بڑھتی ہوئی بوکھلاہٹ ہے۔ NA-237 ملیر میں کارکنوں سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں مخالفین کو بدترین شکست دی۔ پتہ نہیں یہ بدترین شکست کیا ہے کہ مخالفین 72% سیٹس لے اڑے اور 2/3 نہیں بلکہ 3/4 اکثریت کے قریب پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے ملکی معیشت اور خارجہ پالیسی کو نقصان ہوا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آج بھی عمران خان کی پوری سیاست جھوٹ پر مبنی ہے۔ عمران خان پہلے بھی سلیکٹڈ تھا اور اب دوبارہ سے عمران خان سلیکٹڈ بننے کی کوششیں کر رہا ہے۔ عمران خان کے پاس اختیار نہیں تھا تو استعفیٰ دیتا، 4 سال حکمرانی کیوں کی، اور اس طرح کی تمام تر باتیں، اور کہا کہ فنی گالا میں بیٹھ کر مزے کریں کیونکہ سیاست ان کا کام نہیں۔ تبدیلی کا نعرہ تباہی کا نعرہ ثابت ہوا، اور یہ تمام تر چیزیں انہوں نے کہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مومنٹم گین کرتی جا رہی ہے، اور اعتزاز احسن کے حوالے سے اس سے پہلے تو قیاس آرائیاں ہی تھیں اور صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی خواہش ہو سکتی ہے۔ ویسے ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، اعتزاز احسن شاید آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو بھی نہ اچھے لگیں، کیونکہ obviously وہ اگر پیپلز پارٹی کے بانی رکن ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کی پالیٹکس خرید و فروخت کے اوپر کھل کر بات کر سکتے ہیں، تو اگر انہیں پی ٹی آئی میں، ویسے یہ ہونا ایسے ہی چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی میں کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری پارٹی یہاں پر غلط ہے تو یہ بات کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ملک میں، یہی خان صاحب کی اصل سیاست کا محور رہی ہے بات، کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی ادارہ آپ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی، اس کے اندر سے بھی ڈیموکریسی تو یہی ہوتی ہے۔ لیکن اب یہاں پر باقاعدہ طور پر اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے اعتزاز احسن کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دے دی ہے۔ لاہور میں فاروق حبیب صاحب جو ہیں یہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن ورکرز کے رول ماڈل ہیں، وہ اپنی پارٹی میں کھل کر اختلاف کرتے ہیں، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بادشاہت ہے، وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی پالیسیز کے ساتھ اختلاف کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن پی ٹی آئی میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، ہماری پارٹی میں آنے کے لیے ہر اچھے بندے کے لیے راستے کھلے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اعتزاز احسن صاحب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اعظم سواتی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں سپہ سالار کا نام تھا، اعتزاز احسن صاحب نے وہ نام پریس کانفرنس میں لیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اظہار لا تعلقی بھی کیا، پیپلز پارٹی اندر کھاتے اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی بھی کرنا چاہ رہی ہے۔ اعتزاز احسن ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنے موقف پہ ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں بہت سے سوالات یہ بھی ہوئے کہ اعتزاز احسن کے خلاف کیوں نہیں پھر کارروائی ہوئی اگر اعظم سواتی، اس میں obviously بار کا پریشر بھی، بہت سے رسک مینجمنٹ اور رسک اسیسمنٹ میں دیکھا گیا ہوگا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف تو obviously خان صاحب کا صبر بھی جواب دیا۔ اعظم سواتی صاحب نے بھی کہا کہ میں جب نکلا تو پھر میں ان سارے لوگوں کے خلاف خان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کروں گا، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس سب کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف میں اعتزاز احسن شمولیت اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک کلیئر کٹ میسج ہوگا کہ بیک ڈور رابطوں کے باوجود، اور اب یہ آفر بھی کی ہے، یہ ایک میسج ہے کہ بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اپنے موقف سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اس کا موقف جو ہے وہ وہی ہے، اور وہ اس موقف پہ ڈٹے رہتے ہوئے اپنے مطالبات منوا رہے ہیں، وہ کسی اپنے سٹانس سے یا اپنے نیریٹو سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس آفر سے، جو چیز میں نے اخذ کیا، جوائن کرتے ہیں یا نہیں یہ اعتزاز احسن صاحب کی ثوابدید ہوگی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے، اور وہ اس وقت ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے نا، تو وہ obviously یہ سب کچھ افورڈ کر بھی سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔